السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج جمعے کی نماز کی فضیلت اور اس کے طریقے کے بارے میں بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے فضیلت سماعت فرمائیں کہ بخاری اور ترمذی ابو داؤد کی حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز جمعہ کے لیے غسل کرتا ہے، جو غسل جنابت کے لیے کیا جاتا ہے، وہ غسل کرنے کے بعد وہ مسجد میں نماز جمعہ کے لیے حاضری دیتا ہے تو اللہ رب العزت، اگر وہ پہلے نمبر پہ حاضری دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے، اور اگر وہ مسجد میں دوسرے نمبر پہ حاضری دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایک گائے قربان کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ اگر وہ حاضری دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایک سینگ والے مینڈھے قربان کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے، اور اگر چوتھے نمبر پہ وہ مسجد میں حاضری دیا نماز جمعہ کے لیے تو اللہ رب العزت اس کو نیک کام کے لیے ایک مرغی خرچ کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے، اور اگر پانچویں نمبر پہ وہ حاضری دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو نیک کام میں ایک انڈا خرچ کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز جمعہ کے لیے پہلے نمبر پہ آتا ہے تو دروازے پہ، مسجد کے دروازے پہ جہاں پہ نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے، وہاں دروازے پہ فرشتے رجسٹر لے کر کے کھڑے رہتے ہیں اس انتظار میں کہ بندے آئے اور ہم ان کا نام فہرست میں درج کرتے جائیں۔ تو جو پہلے نمبر پہ آتا ہے ان کا پہلے نمبر پہ نام درج کیا جاتا ہے، تو دوسرے نمبر پہ آتا ہے ان کا دوسرے نمبر پہ نام لکھا جاتا ہے، جو تیسرے نمبر پہ آتا ہے ان کا تیسرے نمبر پہ نام لکھا جاتا ہے۔ پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر آگے بتایا گیا کہ اب جیسے ہی امام خطبہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو رجسٹر فرشتے بند کر دیتے ہیں۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جب رجسٹر بند ہو جاتی ہے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خطبہ کے بعد پہنچا کرتے ہیں، تو کیا ان کی نماز نہیں ہوئی؟ ان کا تو نام نہیں لکھا گیا جب رجسٹر بند ہو گیا؟ تو آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یقیناً رجسٹر بند ہو جاتی ہے، فرشتے بند کر کے آرام سے اور خاموشی کے ساتھ خطبہ کو سماعت کرتے ہیں، ذکر الہی کو سماعت کرتے ہیں، مگر جو لوگ خطبہ کے بعد نماز جمعہ میں شریک ہوتے ہیں، نماز جمعہ کا تو ثواب ان کو مل جاتا ہے مگر وہ ان کا نام فہرست میں نہیں لکھا جاتا۔ یہ ہو گئی فضیلت۔ تو ہم یہ کوشش کریں کہ نماز جمعہ کے لیے سب سے پہلے مسجد میں آ کر کے حاضری دے دے تاکہ ہمارا ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب مل جائے اور ہمارا نام فہرست میں سب سے اوپرے درجے پہ اور سب سے پہلے نمبر پہ ہمارا نام لکھا جاوے۔ اب بات کرنی ہے کہ نماز جمعہ میں مکمل کتنی رکعتیں ہیں، تو نماز جمعہ میں مکمل 14 رکعتیں ہیں۔ کتنی رکعتیں ہیں؟ 14 رکعتیں ہیں۔ سب سے پہلے جو ہم نماز پڑھتے ہیں نماز جمعہ کے لیے تو 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں۔ اس کی نیت کیا ہے؟ تو اس کی نیت یہ ہے کہ نیت کی میں نے نماز جمعہ کی 4 رکعت سنت، واسطے اللہ تعالیٰ کے، سنت رسول اللہ کی، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ جو امام صاحب 2 رکعت فرض نماز پڑھاتے ہیں ان سے پہلے، یعنی کہ خطبہ سے جو پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں 4 رکعت، وہ 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ اب اس سنت مؤکدہ کے بعد پھر جو 2 رکعت نماز ہوتی ہے جو امام صاحب پڑھاتے ہیں وہ فرض ہے۔ تو نیت تو جیسے کہ دل کے پکے ارادہ کا نام ہے، اگر ہم نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ ہم نماز جمعہ کے فرض پڑھ رہے ہیں تو ہماری نیت ہو گئی، ہماری نماز بھی ہو جائے گی۔ مگر آپ اگر زبان سے نیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ زبان سے اس طرح کریں کہ نیت کی میں نے نماز جمعہ کی 2 رکعت فرض، واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ امام صاحب کے پیچھے پڑھنا ہے۔ تو جو اگر امام صاحب کے پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں اور اگر آپ امام صاحب نہیں ہیں تو وہاں پہ یہ لگائیں کہ نیت کی میں نے نماز جمعہ کی 2 رکعت فرض، واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ آپ کی 2 رکعت فرض ہو گئی۔ تو 4 رکعت سنت مؤکدہ پہلے ہوئی، پھر 2 رکعت فرض ابھی ہو گئی، تو 6 رکعت مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد کل کتنی، یعنی کہ امام صاحب کے نماز پڑھانے کے بعد پھر کتنی رکعتیں ہمیں پڑھنی ہے؟ تو امام صاحب کے نماز پڑھانے کے بعد پھر 4 رکعت جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، تو اس کی نیت بھی سیم اسی طرح کریں گے کہ نیت کی میں نے نماز جمعہ کی 4 رکعت سنت، واسطے اللہ تعالیٰ کے،
सुन्नत रसूलुल्लाह की रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, ये 4 रकात की हो गई। फिर उसके बाद यानी कि 4 रकात पहले सुन्नत मुअक्कदा खुतबा से पहले, फिर खुतबा के बाद 2 रकात फ़र्ज हुई तो 4 और 2 6। जब इमाम साहब नमाज पढ़ा दे तो फिर 4 रकात हम सुन्नत पढ़े तो वो 6 और 4 10 हो गए मुकम्मल रकातें। फिर 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा हैं। अगर आपके पास वक्त है तो आप पढ़ें, वक्त नहीं है तो कोई बात नहीं, पढ़ेंगे तो आपको सवाब होगा, नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं। तो उसकी नीयत ये है कि नीयत की मैंने नमाज जुमा की 2 रकात सुन्नत वास्ते अल्लाह ताला के, सुन्नत रसूलुल्लाह की रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, ये मुकम्मल 12 रकातें हुई। उसके बाद फिर नफल है। नफल की नियत ये समाज कर लें कि नियत की मैंने नमाज नफल की 2 रकात वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। ये आपकी नियत है। पढ़ने का तरीका आप सबों को पता है, आप किस तरह नमाज जुमा पर नमाज पढ़ने का जो तरीका है, मैंने 2 रकात की वीडियो बना दी है। अगर आप 4 रकात जानना चाहते हैं तो 4 रकात की मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ कि 4 रकात सुन्नत का जो तरीका है वो आप समाअत कर लें कि 4 रकात सुन्नत हम कैसे अदा करेंगे। तो 4 रकात सुन्नत का ये तरीका है कि पहले तो हम 2 रकात जो नमाज अदा करते हैं, तो जैसे ही मैंने पहली रकात में हमने सना पढ़ा, फिर सूरह फातिहा पढ़ी, उसके बाद फिर कोई सूरत मिला करके रुकू किए, सजदा किए, फिर सजदा 2 सजदा जब कर लिया हमने, उसके बाद फिर सीधा खड़े हो गया अल्लाहु अकबर कहता हुआ। फिर हम कोई सूरत पढ़ेंगे, फिर कोई सूरत मिलाए, उसके बाद फिर रुको, फिर सजदा, फिर बैठ जाएंगे। अब जो 2 रकात में हमने जो है अत्तहियात यानी तशहुद यानी अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात, इसके बाद फिर हमने दुरूद शरीफ पढ़ी थी, उसके बाद फिर हमने दुआए मासूरा पढ़ी थी। तो अब यहाँ पे ये करना है कि अगर हम 4 रकात की सुन्नत अदा कर रहे हैं, अगर हमको 4 रकात नमाज अदा करनी है, मगर सुन्नत, फर्ज की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, सुन्नत सिर्फ बता रहा हूँ। अगर जैसे नमाज जुमा की 4 रकात अगर हम सुन्नत अदा कर रहे हैं तो 2 रकात पे हम बैठ जाएंगे क़ादा अखीरा में। बैठने के बाद फिर जो है हम अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु व तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ये पढ़ने के बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ने के बाद फिर सीधा खड़े हो जाएंगे, अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधा खड़े हो जाएंगे। फिर तकबीर तहरीमा बांध लेंगे, फिर से वही हम पढ़ेंगे सूरह फातिहा, फिर कोई सूरत मिलाएंगे, फिर जो है रुकू करेंगे, फिर सजदा, इसी तरह फिर 2 रकात और मुकम्मल करेंगे। फिर हम क़ादा अखीरा में बैठ करके फिर तहियात पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, फिर कोई दुआए मासूरा पढ़ेंगे, फिर सलाम फेर देंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये आपकी 4 रकात का तरीका हो गया। अगर आपको समझ में आया हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है। और अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, इंशाअल्लाह मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा और इसे और आसान करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु